میرے پیارے اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ تو آج کی ہماری ٹاپک ہے 6 صفات۔ یہ 6 صفات کیا ہے؟ یہ 6 صفات مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے وقت سے تو اب تک ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے لکھی ہوئی ہے۔ یہ منتخب حدیث میں پوری منتخب حدیث 6 صفات ہی ہے۔ 6 صفات میری پیاری بہن پورے دن کا نچوڑ ہے۔ ہم بات کریں گے 6 صفات کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفت سیکھی ہے، جن میں سے کچھ صفات ایسی ہے جس پہ عمل کرنے سے پورے دن پہ چلنا اللہ رب العزت کے حکم سے آسان ہوتا ہے۔ پہلی صفت ایمان۔ ایمان کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوائی میں شفا اللہ دیتے ہیں، دکان کاروبار میں نفع اللہ دیتے ہیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، مال دینا غربت دینا اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر میں جو ہو چکا اللہ کے حکم سے، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، جو ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ بہت بڑی قدرت رکھنے والی چیز ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک گھڑی ایک پل اللہ کی قدرت پہ غور کرنا۔ فار ایگزامپل میں گھر سے باہر گئی ہوں اور میں نے آسمان کو دیکھا اور کہا کیسے اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، کیسے اللہ نے پہاڑوں کو بغیر ستون کے بنایا ہے، کیسے اللہ رب العزت آسمان سے عافیت والا پانی برساتے۔ بس میں نے اتنا سوچ لیا تو مجھے حدیث پاک کا مفہوم ہے ساری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر اجر ملے گا۔ یا میں نے آسمان کو دیکھ کر صرف یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتہ، میں نے اللہ کی تعریف کی تو مجھے اس کا پورا اجر ملے گا۔ اللہ کی قدرت پہ غور کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کچھ نہیں کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے 6 دن میں سارے کائنات کو بنائی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے نہ تو اللہ کو نیند آئی، نہ تو اونج آئی، نہ تو سستی آئی۔ میرے پیارے اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے پیارے اللہ وہ بادشاہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ واقعی میں کہ میرے اللہ جیسا کوئی ہے؟ ایمان کا مقصد ہے کہ ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک سوکھے درخت کا پتا اگر وہ درخت سے گر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے امر سے، یعنی وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ رات کو دن میں تبدیل اللہ کرتے، دن کو رات میں تبدیل اللہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہ تھی نہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا میری پیاری بہنوں؟ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ اللہ نے دنیا میں ہی انہیں رضی اللہ عنہ کا لقب دیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان کو دیکھ کے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ کسے کہہ رہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ کافر کو نہیں کہہ رہے، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت غیب کا علم رکھنے والے، علم والے اللہ جانتے ہیں کہ ایمان تو میں نے مومن کو دے چکا ہوں۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، ہمیں ماں کے پیٹ سے ایمان مل چکا ہے، لیکن ایمان پہ آنا کمال نہیں ہے، دنیا سے ایمان کو رائی کے دانے کے برابر لے جانا
یہ بڑی بات ہے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے ہمیں۔ اپنی ایمان کی حفاظت کیسا کریں گے ہم؟ اپنے ایمان کو ہمیں کیسے بنانا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کی قدرت پہ غور کرنا ہے۔ ایمان میں 3 چیزیں میری پیاری بہنوں۔ ایک ایمان پہ اللہ کی قدرت پہ غور کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی قدرت پہ غور کریں گے، اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے کہ اللہ کچھ نہیں کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری چیزیں، ایمان میں یقین بنے گا۔ ایمان سے کیا بنے گا؟ ہمارا یقین بنے گا اور ہمارا گمان بنے گا، ہے نا؟ جب ہمارا یقین بنے گا تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہوگا، اور جب ہمارا گمان بنے گا تو ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے۔ نبیوں اور صحابہ کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، تو ان کا ہر عمل پہ جمنا آسان تھا۔ آج ہمارا ایمان بالکل ڈاماڈول ہے، اس لیے ہمارا ہر اعمال پہ جمنا مشکل ہو رہا ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارا عمل کرنا آسان ہوگا، ہر عمل ہمارے لیے آسان لگے گا۔ آج لوگوں کا کہنا ہے کہ فرض ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ جب ہمارا ایمان جس کا جو سطر پہ، جو لیول پہ ایمان ہوگا، ویسے اس کا عمل نظر آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں، خاص کر کے لبرل لوگ، کہ ایمان تو دل میں ہے، بتانے والی چیز نہیں ہے ہمارے تو اندر۔ ایسا نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو تیرے ظاہر میں نظر آتا۔ اب ظاہر میں کیسے نظر آئے گا؟ فار ایگزامپل، میت میں نظر آئے گا، شادیوں میں نظر آئے گا، دعوتوں میں نظر آئے گا، ہمارے رہن سہن میں نظر آئے گا، ہمارے کپڑوں میں نظر آئے گا۔ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ایمان ہمارا ظاہر ہوگا ہمارے سنتوں سے، کیونکہ پورا دن مکمل ہوتا ہے سنتوں پہ آ کر، کیونکہ ایک سنت زندہ کرنے سے 600 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا قطرہ ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کو آسمان سے پردہ ہٹا کے اس کی جنت اسے دکھا دیتا ہے۔ تو کیا شہید بننا آسان ہے؟ شہید کا لقب آسان ہے؟ تو ہم کو ایمان ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں جس کا جیسے سطر پہ ایمان ہوگا، اس کا ایمان ظاہر ہوگا۔ اگر اس کا ایمان صحیح ہے، اگر اس کا ایمان نماز میں صحیح ہے تو اس کے نماز میں ظاہر ہوگا، پھر اس کا نفلیں پڑھنا آسان ہوگا، اس کا رات کا قیام آسان ہوگا۔ اس کا ایمان ذکر پہ ہے تو اس کا ذکر کرنا آسان ہوگا، اس کا ایمان قرآن پہ ہے تو اس کا قرآن کا پڑھنا آسان ہوگا۔ تو ایمان میں ہم کو، ایمان بولنے والی چیز نہیں ہے، ایمان بتانے والی چیز ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے نبیوں کا ایمان، کہ نبیوں کا ایمان کیسا تھا، کہ نبیوں کا ایمان ایسا تھا۔ آج لوگ سب سے زیادہ بدگمان ہیں۔ میں پہلی چیز یہ بتا دیتی کہ لوگ کہتے وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے۔ ایسا نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ نبی کے زمانے میں صحابہ نے کر کے دکھایا، صحابہ کے زمانے میں تابعین نے کر کے دکھایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں زکریا علیہ السلام کے۔ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئے، باہر ان کے حجرے کے باہر کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بن موسم کے پھل ہے، پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے دیا، اللہ نے بھیجے۔ یعنی بن موسم کا پھل براہ راست جنت سے مریم علیہ السلام کے لیے آیا۔ تو زکریا علیہ السلام بالکل ٹینشن میں آ گئے، کہنے لگے ایک مستورات کے لیے اللہ رب العزت جنت سے بن موسم کے پھل بھیج رہا ہے، تو میں تو مرد ہوں، میں بھی اللہ سے ضد کروں گا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ اور اولاد کیوں چاہیے؟ اپنی خدمت کے لیے نہیں۔ 120 سال کی عمر ہو گئی تھی، اب کیا خدمت کرنا ہے؟ بوڑھے ہو چکے تھے، اپنی خدمت کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی سنبھالنے کے لیے، اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں۔ 120 سال کی عمر، ہڈیاں بوسیدہ، بال سفید، بیوی بانجھ، 90 سال کی عمر۔ یہ ہے میرے پیارے اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اتنے بڑھاپے میں اپنی قدرت سے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اب یہ قدرت جب ہم بولیں گے، غور کریں گے، سنیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ مریم علیہ السلام کو بغیر نکاح کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔
صحابہ کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا لیکن صحابہ کا ایمان نہیں ہل سکتا تھا، صحابہ کا ایمان نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب بات ہوئی نبیوں کے ایمان کی، اب ہم بات کریں گے میری پیاری بہنوں صحابہ کا ایمان، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابہ تھے، روم کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور نصرانیت کی دعوت دی کہ میں تجھے نصرانیت کی دعوت دے، میں تجھے آدھا ملک کی حکومت دیتا ہوں، تو ایمان سے ہٹ جا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے پوری بھی حکومت دے دے گا، پوری بھی بادشاہت دے دے گا تو میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔ بادشاہ بالکل حیران ہو گیا کہ کیسا ان کا ایمان ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ڈرانے کے لیے ایک کھولتے پانی کے اندر ایک شخص کو ڈالا اور کہا کہ تیرا بھی یہ حال کروں گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایمان سے ہٹ جا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، یہ دیکھ کے بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ مطمئن ہو گیا، ریلیکس ہو گیا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، ڈر گئے موت سے؟ تو کہنے لگے نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میرے جسم پہ جتنے بال ہے اس بال کے بقدر میں اپنی ایک ایک جان ایمان کے لیے دیتا تو پلک جھپکنے کے بقدر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ سے، اسلام پہ سے نہیں ہٹتا۔ یہ دیکھ کے بادشاہ بہت حیران ہو گیا، میں تو سمجھا یہ ڈر گیا ہے اس لیے رو رہے، لیکن ایسا نہیں، کہا کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہے وہ ایک ایک بال کے بقدر میں اپنی جان دیتا تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر اپنے دین سے نہیں ہٹتا۔ بادشاہ بہت مایوس ہو گیا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بہت بے عزتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تجھے رہا کر دوں گا، میں اچھا ٹھیک ہے، بس اب میری، اس نے سوچا اس میں تو میری عزت رہی، یہ تو مان رہا نہیں، یہ تو مان نہیں رہے، ان کا ایمان تو بڑا پکا ہے، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، یوں نہیں اللہ نے رضی اللہ ان کا لقب دیا، جنت کی بشارت دے دی۔ تو کہا ٹھیک ہے میرے سر پہ بوسیدہ کرو، میرے سر پہ بوسا کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں اپنی عزت کو کم نہیں سمجھتا، اور صحابہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بوسا دیا، اور پھر کہا کہ اس کے بدلے میرے جتنے صحابہ گرفتار ہیں ان سب کو رہا کرو، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق وہی کیا۔ جب یہ بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت تھی، ان کا زمانہ تھا، جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتہ چلی، جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہا ایک ایک صحابہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ بوسا دیں گے۔ اس طرح ان کا استقبال اور اکرام کیا۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو بنانا ہے، نبی اور صحابہ جیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہم مانگیں تو ایسا نہیں اس کا کچھ % بھی دیے تو ہماری زندگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنے ایمان کو چلتے پھرتے اثر میں لوگوں کو، دوسروں کو ایمان کی دعوت دینا ہے ہم کو، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، ہر نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان پہ تو ایسی ڈھیروں حدیثیں، اگر ہم رات بھر بھی بات کریں تو بھی ختم نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں اور ایمان کی بات کریں گے، اب تو یہ کچھ مختصر اور سرسری حدیثیں تھی۔ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جیسے ہمارے بڑے بتاتے، مفتی تقی عثمانی، اللہ نے اس قدر علم دیا ہے ان کو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دن میں کم سے کم ہمیں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 800 مرتبہ پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا 200 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹوٹل ایکول ملا کے پورا 1000 مرتبہ۔ اس سے اللہ کے حکم سے ہمارے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا، ایمان کی حقیقت پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو
اللہ کے حکم سے پوری کوشش کریں گے ایمان کو تازہ کرنے کی. اور دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ اور ہم ایمان کی بات کریں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ خود بھی سنیں ویڈیو اور آگے بھی شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.